آغاز میں براہ راست سے چلتے ہیں. آپ کو کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد کھوکھر پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک نہیں ہے تو بل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اب گندم ہمارے پاس پچھلے سال ہی بڑی اچھی فصل تھی، اس دفعہ بھی بڑی اچھی فصل ہے. اس دفعہ بمپر کراپ ہے، 8% زیادہ کاشت ہوئی ہے پچھلے سال کی نسبت. افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے، بہت افسوس کے ساتھ، کہ چند لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر نگران حکومت میں 32 لاکھ ٹن گندم باہر سے امپورٹ کر لی، جبکہ آج بھی ہمارے پاس جو سٹاک موجود ہے وہ 48 لاکھ ٹن ہمارے پاس اپنا سٹاک موجود پڑا ہے. اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ کاشتکار کا نقصان ہوگا، پاکستان کا نقصان ہوگا اور فوڈ سیکورٹی کا نقصان ہوگا. اس لیے کہ جب کاشتکار کو اس وقت صحیح ریٹ نہیں مل رہا تو اس کا کیا ہوگا کہ اگلے سال کاشتکار گندم نہیں لگائے گا. گندم کے ایریے میں ساری کپاس کاشت ہونی ہے، جب اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہوں گے تو وہ کپاس پہ خرچ نہیں کر سکے گا، باقی فصلوں پہ خرچ نہیں کر سکے گا. میری محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے گزارش ہے اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں، اور میں نے ریٹن طور پہ بھی ان کو بھیجا ہے کہ ہمیں جلد از جلد 1 سے 2 دن میں ملاقات کا ٹائم دیں تاکہ ہم ان کو بتا سکیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری ریکویسٹ سنیں گی اور اس پہ عمل بھی کریں گی. ہماری گزارش کیا ہے؟ ہماری گزارش یہ ہے، صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ ایک ٹارگٹ فکس کریں، 40 لاکھ ٹن جس طرح پچھلے سال خریدی اتنی گندم خریدی جائے. دوسرا، خریداری کا طریقہ کار آسان بنایا جائے. جو اس دفعہ طریقہ کار ہے وہ ہے میکسیمم کہ ہم 36 بیگ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. جس کے پاس 36 بیگ سے مراد ہے 90 من. اب جس کے پاس 1000 من ہے، 10,000 من ہے، وہ باقی گندم فوڈ کو نہیں دے سکتا. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کاشتکار کا ریٹ یکدم ڈاؤن ہو گیا، 3,3200 پہ ریٹ آ گیا اس کا، اور کاشتکار کی اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بھی پوری نہیں ہو رہی. میں محترمہ سی ایم صاحبہ سے پھر گزارش کرتا ہوں، میں پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، کہ وہ رحم کریں، ہماری بات سنیں. اور ہم پر امید ہیں آج بھی کہ وہ ہماری 1-2 دن میں بات سنیں گی اور ہماری بات پہ انشاءاللہ وہ بڑے نرم دل سے اس پہ بڑی ہمدردی کے ساتھ اس پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ ہماری جائز مطالبات ہے، ہمارا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. ہم پاکستان کی فوڈ سیکورٹی پہ کام کر رہے ہیں. ہم جو کسان ہیں، نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. بلکہ ہم تو سی ایم صاحبہ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ پنجاب سب سے بڑا بھائی ہے چاروں صوبوں کا، پنجاب ہی فوڈ سیکورٹی کا سب سے بڑا ضامن ہے. وہ ہماری وکالت کریں، وفاقی حکومت میں جا کے بھی ہمارا مقدمہ پیش کریں، بجلی کا ریٹ کم کروائیں، ڈیزل کا ریٹ کم کروائیں، کھادوں کا ریٹ کم کروائیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں. دیکھیں اس وقت کاشتکار بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. کاشتکار کو یوریا نہیں مل رہی، یوریا بلیک میں ملتی ہے. پچھلے سال ہم نے 1 سال میں 150 ارب روپیہ ایکسٹرا پے کیا مافیا کو. ہماری گزارش ہے محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، وہاں جا کے ہماری وکالت کریں وفاق کے پاس، تاکہ یوریا کا بحران بھی ختم ہو. گھر بھی پورا نہیں آئے گا، اس کا کرایہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، پھر اس کا ٹائم ہی اس کے پاس اتنا نہیں کہ 36 بیگ لینے کے لیے وہ جائے. یعنی کہ جس کے پاس 10,000 من ہے، 20,000 ہے، 5,000 ہے، 1,000 ہے، 500 من ہے، وہ 90 من دے سکتا ہے. جی یہ کوئی پالیسی نہیں، یہ نہ لینے والی باتیں ہیں. اور میں امید سے کہتا ہوں کہ سی ایم صاحبہ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. ہمارے جانے سے ان کے علم میں آئے گا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کاشتکاروں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہے، اور ملاقات سے اس ہمدردی کا ہمیں فائدہ ہوگا. ہمارے یہ مسائل حل ہوں گے، کاشتکار سے اس کی گندم باعزت طریقے سے خریدی جائے گی. بہت شکریہ. ہماری تقریباً گندم پاکستان میں ہوتی ہے جی 29 سے 30 ملین ٹن. اداروں میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اور زیادہ اس کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ سیف بھی اس طرح سے سیف یوز بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو انٹرنیشنل چین تھی، جس راستے سے آ رہی تھی، جن ایئرپورٹ سے آ رہی تھی، ان کی تمام ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں. اور جو اکاؤنٹس یوز ہو رہے تھے اس میں پیسے کی ڈلیوری کے لیے، اور جو لوگ ہنڈی والے استعمال ہو رہے تھے، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ بریک کیے ہیں. ہم آپ سے ان کی بھی ڈیٹیلز شیئر کریں گے. میں اپنی ٹیم کو بہت شاباش دیتا ہوں، اور کیپ اپ دا گڈ ورک. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ
منشیات فروشی جو ہے جس آرگنائزڈ پیٹرن پہ ہمیں چیلنج تھرو کر رہی تھی لاہور میں، ہم اس کو بریک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہم نے صرف ان سے ہم یوزرز تک بھی گئے ہیں، اور یوزرز کی بے شمار جو یوزرز ہیں جن کے آن لائن ان کے اپنے نیٹ ورکس ہیں اور ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں جن کے تھرو یہ کرتے ہیں اور جو منگواتے ہیں، پھر یوزرز سے مزید یوزرز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، یہ نیٹ ورک تک بھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سستی روٹی بیچنے کا حکم نظر انداز. تنور مالکان نے نوٹیفیکیشن تنور میں ہی جھونک دیا. شہر میں ڈنکے کی چوٹ پر نان روٹی کی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری ہیں، جبکہ تنور مالکان کا نئے ریٹ پر روٹی اور نان فروخت کرنے سے صاف انکار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روٹی 16 اور نان 20 روپے میں فروخت کرنے کا حکم دیا تھا. شہریوں کا روٹی اور نان کی قیمتوں پر عمل کرانے کا مطالبہ. روٹی اور نان کی نئی قیمتوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا. پنجاب حکومت کی جانب سے روٹی 4 روپے اور نان 5 روپے سستا کیا گیا. روٹی کی نئی قیمت 16 روپے اور نان کی نئی قیمت 20 روپے مقرر کی گئی. تاہم شہر کے 10,000 میں سے 7,000 تنور روٹی بدستور 20 اور نان 30 روپے میں ہی بیچ رہے ہیں. ضلع انتظامیہ نئی قیمتوں کا اطلاق کرانے میں ناکام نظر آتی. عوام کا کہنا ہے کہ نان روٹی سستے تو کیے گئے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. 16 کی روٹی ہو گئی ہے، 20 کا نان ہے، پھر بھی یہ 30 کا نان دے رہے ہیں اور 20 کی روٹی. 16 روپے کی روٹی 20 روپے کا نان. اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے بھی ان کو ٹیمیں بھیجنی چاہیے نا، تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے، تاکہ عوام خوش رہے. سانو روٹی 20 روپیے کی ملی، وہی ساڈے غریباں واسطے تے کچھ بھی نہیں نا، رات کوئی شے نہیں ہوئی ہے. تنور مالکان کا کہنا ہے کہ فائن آٹے کی قیمت بہت زیادہ ہے. سوئی گیس بھی چند ماہ میں کئی گنا مہنگی ہوئی ہے اور LPG بھی 300 روپے فی کلو ہے، تو نان روٹی کیسے سستی دیں. صدر نان بائی ایسوسی ایشن محمد آفتاب گل کا لاہور نیوز سے گفتگو میں کہنا ہے کہ حکومت ہمارا معاشی قتل کر رہی ہے. نان اور روٹی کی قیمت کم کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. آٹے کی قیمت میں کچھ کمی ہوئی ہے، تو جب 2200 روپے کا تھیلا تھا اس وقت تو ہمارا ریٹ جو ہے DC آفس میں 20 روپے طے کیا گیا تھا. مارکیٹ سے پتہ کر لیں کہ آٹے کی قیمت کیا ہے. 25 روپے کا نان اس وقت تھا جب 8,500 روپے کی بوری تھی. مارکیٹ میں 11,300 روپے کی بوری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نان جو ہے وہ 20 روپے کا آپ بیچیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی کی قیمتیں آپ کے سامنے دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے لیبر کے مسائل ہیں، ہم ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب تک ہمیں ریلیف نہیں ملے گا ہم آگے کیسے ریلیف دے سکتے ہیں. نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان حکومت کا اچھا اقدام ہے، تاہم اس فیصلے پر عمل درآمد سے ہی شہریوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. کیمرامین فیصل خان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز. سستی روٹی کی مشقت کون اٹھائے؟ بیشتر تنور مالکان نے سادہ روٹی فروخت کرنا ہی بند کر دی ہے. پوش علاقوں میں نان اور خمیری روٹی فروخت کی جا رہی ہیں. حکومت کے لیے سادہ روٹی کی دستیابی یقینی بنانا ہی چیلنج بن گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اکبر. عمران، بتائے گا تنور مالکان کی جانب سے سادہ روٹی جو ہے اس وقت نہیں بیچی جا رہی اور نان اور خمیری روٹی جو ہے بیچی جا رہی ہے، تو یہ حکومت کے حکم کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اب پورے پنجاب میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ روٹی جو ہے وہ 4 پہ سستی کر دی جائے اور 20 روپے روٹی جو ہے وہ اب 16 روپے بیچی جائے. مگر اب چونکہ شہر میں ہر جگہ پہ تندور تو موجود ہے، مگر اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تندور مالکان نے جو ہے وہ سادہ روٹی ہی بیچنی بند کر دی ہے اور اپنا دھیان جو ہے وہ خمیری روٹی اور نان کی طرف کر لیا ہے. اور حکومت کو سستی نان روٹی کے ساتھ ساتھ تندوروں اور ریسٹورانٹ پر بھی سادہ روٹی کی دستیابی یقینی بنانا بھی نیا چیلنج جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. انتظامیہ کو بیشتر جگہوں سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ روٹی سادہ روٹی جو ہے وہ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں. صوبائی دارالحکومت میں دیکھا جا رہا ہے کہ 10,000 سے زائد تندور ہیں، جہاں پہ ہر تندور کی اپنی اپنی جو ہے وہ پالیسی سامنے آ رہی ہے کہ کئی تندور مالکان نے سادہ روٹی جو ہے جس کو سستا کیا گیا ہے وہ بیچنی ہی بند کر دی ہے. خمیری روٹی اور نان فروخت کرنے پر جو ہے وہ زیادہ تر توجہ دی جا رہی ہے. اس سلسلے میں نان اور خمیری روٹی کی قیمت ایک جیسی جو ہے وہ نہیں رکھی جا سکتی، جبکہ سادہ روٹی کی جو ہے وہ اس کے جھنجٹ سے چھٹکارا پایا گیا ہے. 10,000 میں سے 7,000 تنوروں پر صرف خمیری روٹی اور نان ہی بیچا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے آج کے دن میں، کیونکہ ایک دم جو ہے انتظامیہ کا کریک ڈاؤن سامنے آیا ہے اور حکومت کی طرف سے ایک پالیسی سامنے آئی ہے کہ سادہ روٹی کو سستا کیا جائے. تو تنور مالکان نے اب دوسرا رخ لے لیا ہے کہ خمیری روٹی اور نان جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا ہے، جبکہ
پوش علاقوں میں تو خاص طور پر صرف نان اور خمیری روٹی ہی فروخت کرنے کی جا رہی ہے، اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ سادہ روٹی انہوں نے بیچنی ہی بند کر دی ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے گاہکوں کو کہ ہمارے پاس وہ سادہ روٹی کا آٹا تک موجود نہیں ہے، جبکہ عام علاقوں میں دونوں قسم کی روٹیوں کے ساتھ ساتھ نان بیچا جا رہا ہے، لیکن روٹیاں کہیں پہ جو ہے وہ 20 روپے کی بک رہی ہے اور کہیں پہ 22 روپے کی بک رہی ہے، اور اس طرح جو ہے 16 روپے کی روٹی بہت کم جگہوں پر بکتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس وقت فائن آٹا جو ہے وہ 10,500 کی بوری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فائن آٹے کی وجہ سے نان اور خمیری روٹی جو ہے وہ مہنگی بیچی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو تندور مالکان ہیں جنہوں نے جو روٹی سستی کرنی تھی، ان کے پاس ابھی تک جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اعلان تو کیا گیا ہے کہ آٹا گندم کی پیداوار بڑی اچھی ہے اور آٹا بھی سستا ہوگا اور 500 روپیہ فی بوری آٹا سستا کر دی گئی ہے، مگر ابھی تک ان کے پاس جو اس وقت آٹے کی بوریاں ہیں وہ بالکل پرانا مال پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تندور مالکان جو ہے وہ ہچکچا رہے ہیں اور ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ جو روٹی ہے اس کو کس طرح سے سستا بیچے۔ اس لیے اسی وجہ سے ضلع انتظامیہ کی طرف سے تندوروں کو چیک کیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو روٹی ہے وہ 16 روپے بیچنی ہے، اور 16 روپے بیچنے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی طرف سے وہاں پر باقاعدہ طور پر اعداد و شمار میں لکھا بھی جا رہا ہے کہ فی روٹی جو ہے وہ 16 روپے کی ہی فروخت کی جائے گی، جبکہ تندور مالکان جو ہیں جو مجسٹریٹ آتے ہیں ان کے سامنے تو مان جاتے ہیں، مگر ان کے فوری جانے کے بعد شہریوں کو ویسے ہی 20 روپے کی روٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں تندور مالکان یہ چاہ رہے ہیں کہ سبسڈائز آٹا فراہم کیا جائے تاکہ روٹی جو ہے وہ 16 روپے کی بیچی جائے، مگر اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے تندور مالکان کی طرف سے بھی، اور روٹی جو ہے وہ سستی نہیں بیچ رہی، جس کی وجہ سے ضلع انتظامیہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ کئی جو تندور مالکان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کئیوں کے جرمانے کیے گئے ہیں، لاکھوں روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں، اور جو اس کے تندور ہیں ان کی چیکنگ بھی ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری ہے۔ جی عمران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ عمران۔ تنور مالکان سننے روٹی سستی ہی کرنا پڑے گی، وزیر اطلاعات اسما بخاری کی جانب سے یہ وارننگ دی گئی ہے، بولی کہ حکومت کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتی، عوامی ریلیف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو سختی سے پیش آئیں گے۔ گندم اور پیٹرول مہنگا ہونے کا بہانہ بنا کر روٹی مہنگی کر سکتے ہیں تو آٹا سستا ہونے پر سستی روٹی کیوں نہیں رہ رہے؟ وہ دور گیا جب کاغذوں میں منصوبے بنتے تھے، پورے ہوم ورک سے روٹی کی قیمت کم کی گئی ہے۔ اب مریم نواز کا دور ہے، ان کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ ہی موجود نہیں۔ مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ ہماری جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے بھی یہ شاید غالباً کل ہی یہ سٹیٹمنٹ چلنا شروع ہو گیا کہ وہ جی ہم نہیں کر سکتے، یہ ہو نہیں پائے گا، تو بھائی یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ گندم مہنگی ہونے کا بہانہ کر کے، اگر پیٹرول کی قیمت جو ہے اس کا وہ کر کے، اگر آپ قیمتوں میں 100 گنا اضافہ کر دیتے ہیں تو جب قیمت آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی عام آدمی کو ملنا چاہیے۔ اور یہ باقاعدہ جو 4 روپے کی کمی ہے، 16 روپے کی قیمت ہے، یہ باقاعدہ کیلکولیشن کے بعد جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے تمام جو جس طرح چیف منسٹر صاحبہ نے کل رات کو جو ہے اس کے اوپر حکم صادر فرمایا تھا، اس وقت تمام انتظامیہ ہر ایک شہر کے اندر ایسیز کنسرنڈ اور کنسرنڈ انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں۔ ہم کوئی حکومت اپنے لوگوں کے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتی، ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا دینا چاہتے، لیکن جو ایک عام آدمی کو ریلیف، جو ایک چیف منسٹر صاحبہ کی اتنی محنت اور اتنی کوشش کے بعد اگر قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ مزید آنے والے دنوں میں یہ قیمت اور نیچے آئے گی۔ گندم کی قیمت جو ہے اس میں نئی ہماری کراپ آنے والی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس آٹے کو اور سستا ہونا ہے۔ تو کوئی بھی مافیا، کوئی بھی ایسے ایلیمنٹس جو عام آدمی کی ریلیف کے راہ میں حائل ہوں گے ان کو برداشت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ٹھہراؤ نہ لایا جا سکا، ترقیاتی منصوبوں کی لاگت میں 40% تک اضافہ ہو گیا۔ ایل ڈی اے نے حال ہی میں 8 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا پلان تیار کیا۔ جاری ترقیاتی منصوبوں کے بل نئے پیٹرول ریٹ کے مطابق ادا کرنا ہوں گے۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین، یہ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ابھی تک ٹھہراؤ نہیں لایا گیا۔ ماضی میں قیمتوں میں کمی کی گئی، لیکن ماضی قریب میں دوبارہ سے اضافہ کرنے کی وجہ سے مہنگائی کی جو لہر ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ ماضی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا بھی ترقیاتی منصوبوں پر کوئی خاطر کا اثر نہیں ہو سکا۔ ماضی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے سے ترقیاتی منصوبوں کی لاگت میں 40% کمی کی جانی تھی، لیکن جو نہ ہو سکی۔ لیکن اب جو 1 ماہ کے دوران 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے
जो मुस्तकबिल करीब में शुरू होने वाले तरक्याती मंसूबे हैं वो मुतासिर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के नर्ख बढ़ने से बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्को है और बिल्डिंग मटीरियल कैरेज और प्रोजेक्ट मोबिलाइजेशन भी बढ़ेगी। इस तरह हुकूमती सतह पर जारी तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और लागत बढ़ाने की इस्तदा भी कर दी है। LDA ने हाल ही में 8 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का प्लान तैयार किया, लेकिन हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से लागत में 20 करोड़ रुपए इजाफा की तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ जो शहर में जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनकी लागत में भी इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को एक्स्ट्रा एक्सीलेशन अदा करनी पड़ेगी। जारी तरक्याती मंसूबों के बिल नए पेट्रोल रेट के मुताबिक अदा करने होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुस्तकबिल के जो टेंडर्स हैं उनकी लागत में भी इजाफा होगा। ज़ैनुल आबदीन अपडेट करें थे, आपका बहुत शुक्रिया।